نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد قاسم خان میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے سب جمع ہوئے اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین محترم آج کے اس جمعہ المبارک میں جس شخصیت پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ شخصیت عالم اسلام میں اور بطور خاص قرن صغیر میں دین کی خدمت کے حوالے سے اپنا ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں اور قرن صغیر کے مسلمانوں کے لیے جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور جس طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اور حضرت مجدد الفسانی نے شیخ احمد سرہندی اور ملا جیون نے اور بے شمار علماء نے امت مسلمہ کے لیے کام کیا اور ان کے اعتقادات ان کے اعمال اور سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا خواہ وہ بگاڑ معاشرتی بگاڑ تھا روحانی بگاڑ تھا شرعی طور پر جو مادیت کا الہادیت کا جو غلبہ تھا لوگوں کے اوپر اس غلبے کو بھی دور کیا اور اس بگاڑ کو بھی اصلاح کی طرف لے کر آئے وہ قرن صغیر میں چمکتا ہوا سورج جو ہمیں دکھائی دیتا ہے
وہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ہے۔ حضرت مجدد دین و ملت آپ کو اس لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ مجدد کہتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، مصلح کہتے ہیں جو دین میں لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اب جو مجدد ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ رب العزت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت ہر صدی کے خاتمے پر، اس کے سرے پر اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے کہ وہ جب آتا ہے تو دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے اس کی نئے سرے سے وہ تجدید کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی مجدد ہیں، جبکہ ان کا اصل نام ہے شیخ احمد سرحدی، احمد نام ہے ان کا۔ ان کو مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ الف کسے کہتے ہیں؟ ہزار کو، ثانی دوسرا ہزار، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب دوسرا 1000واں سال تھا، اس 1000ویں سال میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اور وہ کام کہ جس کی ذمہ داری آپ دیکھیں نا، مجدد آتا ہے 100 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، یعنی صدی کے بالکل آخر میں۔ تو ایک جو 1000 سال کے بعد آیا ہے اس میں اور اس کے تجدید دین میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ 1000 سال کا جو بگاڑ آ چکا ہوتا ہے دین کی قدروں کے اندر، روحانیت کے اندر، تصوف کے اندر، طریقت کے اندر، شریعت کے اندر، فقہ کے اندر، اجتہاد کے اندر، مسائل اخذ کرنے کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، جہاں جہاں بگاڑ ہوتا ہے وہ اس بگاڑ کو درست کر کے دین کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ وہ 1000 سال کے بعد جو آتا ہے اس کا وہ سارے بگاڑ کو صحیح کرنا، یہ سہرا سجدہ ہے جس کے سر پر وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر 100 سال کے بعد جو دین کی تجدید کے لیے جس شخصیت کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی پھر علماء بڑے آتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، ممبروں پر بیٹھ کر بات کرنے والے، قرآن کی بات کرنے والے، حدیث کی بات کرنے والے، شریعت مطہرہ میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کی اصلاح کرنے والے مصلح بہت سے ہوتے ہیں۔ کوئی طریقت اور طریقت کے اندر، روحانیت کے اندر، معرفت کے اندر، حقیقت کے اندر جس سے لوگ بہرا بر ہو گئے، لوگ بہرا بن آ جاتا ہے، ان کے اندر آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے، کانوں پر پردہ ہوتا ہے، سن نہیں پاتے، زبان پر تالے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے۔ تو وہ جو مصلح آتا ہے وہ لوگوں کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے تالے بھی دور کرتا ہے، پردے بھی دور کرتا ہے، وہ مصلح ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا۔ لیکن جب امت کے اندر بڑا بگاڑ ہو اعتقادات کے اندر، جہاں مادیت کی الغار ہو، دہریت کی الغار ہو، الہادیت کی الغار ہو، تو ایسی صورت میں پھر اللہ پاک مجدد کو بھیجتا ہے۔ پھر مجدد آتا ہے اور اپنے نئے کام کے ذریعے ایسا کام کرتا ہوتا ہے وہ دین کے اندر ہے، مگر سوسائٹی کے اعتبار سے، یعنی ہر 100 سال کے اندر سوسائٹی کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، رہن سہن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب آپ 100 سال پہلے ہوائی جہازوں پر اس طرح سفر نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں، کرنسی نوٹ پہلے نہیں تھے، اب ہیں، سکے چلتے تھے، سکے چلتے تھے، کرنسی
سائنس یہ کہتی ہے نا کہ سورج کے گرد زمین حرکت کر رہی ہے، جتنا بھی یہ نظام شمسی ہے، یہ عطارد ہے، یہ زہرہ ہے، یہ پلوٹو ہے، نیپچون ہے، یہ سارے کے سارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ مگر آقا حضرت فرماتے ہیں زمین حرکت میں نہیں ہے، زمین ساکن ہے۔ پھر اس کے اوپر اب آپ دیکھ لیں جہاز، ہوائی جہاز ہوتا ہے 9 بجے، پورے 9 بجے لاہور کی سرزمین سے، اور اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے کہ تقریباً 9 بجے ہو رہا تو 10، 11، 12، 1، 2 یعنی 2 بجے رائٹ ٹائم اس نے جدہ ایئرپورٹ پر اترنا۔ ایسا ہی ہے اگر لاہور سے اڑا تو 9 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ورجن اٹلانٹکا کی لنڈن ایئرپورٹ ہیتھرو پر اس نے اترنا ہے، تو وہ 9 گھنٹے میں اسی مقام پر اترے گی یا پھر آگے اسی مقام پر اترتا، اور ہر روز بیسیوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہزاروں جہاز آپ دیکھ لیں اوپر، پورا یہ ٹریفک ایک نظام ہے، ہوائی ایئر ٹریفک سسٹم ہے، اور اس میں آپ جب دیکھیں گے میپ پر تو آپ کو ہر طرف جہاز ہی جہاز نظر آ رہے ہوں گے۔ ہر جہاز کے اڑنے کا ٹیک آف کا بھی ٹائم ہے اور لینڈنگ کا بھی ٹائم ہے، وہ کبھی بھی نہ اپنے ٹیک آف کے ٹائم سے پھرتا ہے 10 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور نہ ہی لینڈنگ سے 10 منٹ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو یار 2 منٹ کا تو فرق پڑتا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھیں نا 9:15 پر جہاز نے ٹیک آف کیا اور لینڈ کرتے 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 زمین کو تو یہاں پر آنا چاہیے، تو وہ ایئرپورٹ سے پہلے ہی سمندر کے اندر اتر جائے جہاز، مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ زمین پر ہی اترتا ہے اور اسی مقام پر اترتا ہے۔ تو آپ کا یہ ہوائی نظام، جہاز کا نظام بتا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے، متحرک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس دور میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ زمین ساکن ہے، اور پھر آپ نے صرف یہ نہیں کہ عقلی آپ نے قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر ایک نعت خواں کی حیثیت ان کی سامنے، ایک شاعر کی حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے، نہیں، وہ فقط شاعر نہ تھے۔ انڈیا کے اندر ایک ہندو خاتون ہے، اس کا نام ہے اوشا پٹیل۔ کیا نام ہے؟ اوشا پٹیل۔ اس اوشا پٹیل نے پی ایچ ڈی کا جو تھیسس لکھا تھا اور جس پر اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی، اس کا عنوان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، یعنی غیر مسلم جس پرسنالٹی کو، جس کی سیرت کو، جس کے کردار کو، جس کے بیہیویئر کو اپنی پی ایچ ڈی کے تھیسس کا اس کی سیرت بنا کر رکھتے ہیں، اور آپ نے صرف ایک نعت خواں بنا کر اور نعت خانوں کو نعتیں دے کر اور اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کی بات کرتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اس سے کروڑ درجے ان کی قدر و قامت، ان کی منزلت قدر و منزلت بہت بلند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی کی شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو اس شخصیت پر 2 قسم کے پہلو ہم اجاگر کرتے ہیں۔ ایک اس کی شخصیت کا جذباتی پہلو ہوتا ہے، حبی پہلو ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے اس شخصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک انسان کی جو جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اس جذباتی وابستگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اس کی شخصیت پر بات کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے تجزیاتی پہلو، اور تجزیاتی پہلو کیا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اس کی شخصیت کا، علمی اعتبار سے اس کی قدر و قامت کیا ہے، فکری اعتبار سے یہ شخصیت کہاں کھڑی ہے، علمی فکری تدبر کے اعتبار سے کہاں ہے، فقاہت و ثقافت کے اعتبار سے کہاں ہے، اور اسرار و رموز شریعت کو اخذ کرنے کے اعتبار سے یہ شخصیت کہاں کھڑی ہے۔ یہ ہے اس کی تجزیاتی اور تنقیدی اس کی شخصیت کا جائزہ، ایک جذباتی ہے اور ایک تجزیاتی ہے۔ اگر جذباتی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے تو اس کے ساتھ محبت کی ایک اچھی بات ہے، مگر یہ خطیبانہ بات تو ہو سکتی ہے، مگر کسی شخصیت کی جب آپ تجزیاتی طور پر اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، علمی اور فکری اعتبار سے بھی جائزہ لیتے ہیں، تو پھر اپنے تو محبت کرتے ہی ہیں، مگر پھر غیر
بھی اپنی عقل و خرد کو پکڑ کر اس شخصیت کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے انور شاہ صاحب کاشمیری جو غیر مقلدین کے بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ کے اندر جو ان کے کام ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کسی اور کے نہیں دیکھے. خیر بھی تسلیم کرے, اس کو کہتے ہیں تجزیاتی پہلو کو اجاگر کرنا. ہم نے صرف اور صرف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہو, داتا گنج علی حجویری کی شخصیت ہو, حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہو, خواجہ اجمیر کی شخصیت ہو, ان پر بجائے اس کے کہ ان کے علمی جو خدمات ہیں, جو ان کا بیہیویئر ہے, جو ان کا کردار ہے, جو ان کی سیرت ہے, جو ان کی زندگی کا اصل پہلو ہے جس کو اجاگر کرنا مقصود ہے, وہ ہم نے سارے کے سارے چھپا دیے. خواجہ اجمیر کی کرامتیں شروع کر دی, وہ سنا دی. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں بنا کر ان کی سیرت پر, ان کی تعلیمات پر بات کرنے کی بجائے حضور غوث العظم کی کرامات سنا دی. بھئی آپ کو کرامات سے کیا فائدہ ہوگا؟ بولے وہ کرامات تھی, وہ اللہ نے ان کو عزت دی, وہ مل گئی, مگر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ان کی شخصیات میں, ان کے کردار کے اندر کیا چیز تھی, اس کی ضرورت ہے. آج کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے. رشتے ناطے ہر طرح کٹ رہے ہیں, حتیٰ کہ مسالک کے اندر, مسلکوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ایک مسلک ہے, ایک مسلک ہے, اس کے اندر 4 جماعتیں اور 4 گروہ. اہل سنت والجماعت ان کے اپنے اندر اتفاق نہیں رہا. آپ دوسرے مسالک کے اندر چلے جائیں, ان میں اتفاق نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں اس کا تو تعلق ہی ہمارے ساتھ نہیں, کوئی حیاتی ہے, کوئی مماتی ہے, ہمارے اندر کوئی حضرت مولا علی کا چاہنے والا ہے. چاہتے وہ صحابہ کو بھی, مگر کسی نے ان کے ماتھے پر قلم کے نام لکھ دیا کہ اس کو تفصیلی شیعہ بنا دیا, کسی کو ناصبی بنا دیا. سارے سنت والجماعت ایک گلدستے کے سب پھول ہیں, مگر ان کے رنگ جدا ہیں, ان کی خوشبوئیں جدا جدا ہیں. سب ایک ہیں, خواہ وہ دعوت اسلامی ہو, خواہ وہ ہمارے علماء میں منہاج القرآن والے ہوں, سید ریاض حسین شاہ صاحب ہو, یہ جتنے بھی علماء ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہو, یہ سب مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے جسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے لگے ہیں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی چیز کے خاتمے کے لیے آپ تشریف لائے تھے. آپ کی ذات سے پہلے یعنی تقریباً یہ 1712 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک شخصیات تھی. ان میں حضرت مجدد علی ثانی تھی, ان میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھی, ان میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی تھی. یہ جتنے بھی علماء تھے, ان سب کی شخصیات کو اٹھا کر دیکھ لے, کہیں آپ کو کوئی تنازع نظر نہیں آئے گا, جھگڑا نظر نہیں آئے گا ان کی شخصیات پر. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ جب پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ اور آپ کا دور بھی شروع ہوا. آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 1856 کے اندر, کب, اور 1921 میں آپ کا وصال ہے. اور یہ جو 25 صفر المظفر نا, 25 تاریخ چاند کی, آج 22 ہو گئی کہ 21 ہے, تو اڑے نزدیک تھی, میرے نزدیک 22. اچھا 22 تاریخ آج 22 ہے, یعنی 25 کو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ میرے نزدیک جناب صاحب نا نام چاندہ چاندی تاریخ وچ پاندا تے جے کین اللہ تے خراب آندا جے بین اللہ تے ٹھیک آندا ہے, ان مطلب 22 تاریخ صحیح ہے. اچھا یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً کم و بیش 65 برس کی عمر آپ نے گزاری. اب آپ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو اس وقت ایک دور علمیت کا بھی دور تھا. میں نے بتایا بڑی بڑی شخصیت بھی آئی تھی. تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط 12 سال کی عمر تھی آپ کی. کتنی؟ پورا درس نظامی آپ نے کھول کر پی لیا, پورا درس نظامی. اور یہ آج کے دور کے درس نظامی کی بات نہیں کر رہا جس میں آدھی کتاب پڑھائی جاتی
نکلتا ہے گھر سے دین سیکھنے کے لیے، جب مدرسوں میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں بھئی تم نے تو عامہ کے پیپر دینے، اس کے مطابق تیاری کرو۔ اب کسی نے ہدایت النحو کی تھوڑی سی کتاب پڑھی، نحو کی تھوڑی سی پڑھی، بھئی پوری نحو پڑھنا مقصود تھا تاکہ قرآن حدیث کی سمجھ آ سکے۔ اعلیٰ حضرت جس دور میں آپ تشریف لائے، اس دور میں ایک کتاب پڑھا کر اس وقت تک نہیں چھوڑا جاتا تھا طالب علم کو جب تک اس کتاب کے ہر ڈائلیکٹ پر اس کو مہارت تامہ حاصل نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت اس دور کا درس نظامی، یعنی آج کے دور میں اگر وہ درس نظامی کیا جائے تو 20 سال درکار ہے۔ کتنے؟ حضرت 20 سال درکار ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ 12 سال کی عمر میں، اور صرف درس نظامی نہیں کیا بلکہ آپ کے بارے میں گرامی حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک مسئلہ دیا امام احمد رضا خان کو 12 سال کی عمر میں، وہ مسئلہ جو بہت سارے علماء حل نہ کر سکے، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر فتویٰ لکھا 12 سال کی عمر میں۔ 12 سال کی عمر میں بر صغیر کی تاریخ میں اگر کوئی اتنی عمر کا بچہ مفتی ہے تو وہ امام احمد رضا خان بریلوی، اور مفتی آج کل کے مفتیوں جیسے نہیں، وہ مفتی تھے کہ مفتی اعظم بھی جن کی دہلیز پر سر خم کرتا۔ 12 سال کی، اور صرف 12 سال کی عمر میں ایسا نہیں کہ ان کو درس نظامی کے علوم پر نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے علوم تھے کہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کوشش کے ساتھ سیکھے۔ ان میں جیومیٹری کے اندر ان کو مہارت تامہ تھا، سائنس کے اندر مہارت تھی، یہ زمین ساکن ہے یا متحرک، بھئی اس پر آج آپ مسئلہ لے جائیں مدرسوں میں، وہ کہیں گے بھیا طلاق کا مسئلہ لے کر آئیں، آپ یہ ساکن زمین کا لے آئیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس اگر کوئی میتھمیٹکس کا مسئلہ بھی جاتا، سائنس کا مسئلہ بھی جاتا، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کوئی جاتا، اعلیٰ حضرت اس کو خالی نہ بیچتے تھے، اس کو بھر کر بیچتے تھے۔ جرمنی سے ایک شخص آیا، بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، اور اس نے مختلف جگہوں پر گیا اور جا کر اس نے اپنا وہ کچھ سوالات تھے حل کرنا چاہتا تھا مگر حل نہیں ہوئے۔ واپس جانے لگا، کسی نے کہا کہ حضرت عصر کی نماز آپ ہمارے امام صاحب کے ساتھ پڑھیں اور یہ مسئلہ ڈسکس کریں ہمارے امام صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ امام سے، اور مسئلہ ہے میتھمیٹکس کا، مسئلہ ہے سائنس کا، اور وہ کیسے حل کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے کرے گا، وہ دعا کر کے کرے، وہ نظر کر کے کرے، وہ اپنے عقل و فہم فکر و تدبر سے کرے، مگر وہ مسئلہ جو بھی آتا ہے، جس قسم کا مسئلہ لے کر جاتا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں بارگاہ اعلیٰ حضرت ہو مسئلہ حل نہ ہو۔ آپ جائیں، وہ چلے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت سے کہا مصلی پر آپ نے دعا کی کہ سب کے اللہ پاک مسئلے حل فرمائے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ سوالات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یوں سوال دیکھے، ایک یوں حل کر کے یہ پکڑا دیا، فرمایا جائے، بس اس سے زیادہ دیر نہیں لگی، چند منٹس میں مسئلہ حل کر کے پکڑا دیا، وہ قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے 1 ماہ ہو گیا، شک سے ڈر تک گیا، میرے مسئلے کوئی نہ حل کر سکا، آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات ملتی ہو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، وہاں مسئلہ۔ اور 12 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی کتاب ہے، جس نے ہدایت النحو پڑھ لی وہ عبارت پڑھ سکتا ہے، اور ہدایت النحو کی شرح بہت ساری شروعات لکھی گئی۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی شرح لکھی، اور شرح اردو میں نہیں لکھی، فارسی میں نہیں لکھی، بلکہ عربی کے اندر انہوں نے یہ شرح لکھی۔ اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علماء فرماتے 50 سے زائد علوم پر دسترس۔ کتنے؟ کیا نحو، کیا صرف، کیا اصول فقہ، کیا فقہ، کیا حدیث، کیا اصول حدیث، اور کیا بدیع کلام، اور بے شمار علم ہندسہ، علم جیومیٹری، اور بے شمار علوم، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس سے ہٹ کر بہت سارے علوم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف یہ نہیں کہ کسی عبارت کا ان کو مسئلہ ہوا اور نہیں، کسی کو مسئلہ ہوگا ان کے پاس آتا تو حل فرما دیا کرتے۔ علامہ
میں بڑے بڑے لوگوں کا میں نام نہیں لیتا یہاں پر، بڑے لوگ تھے جو قرآن کو فقط عقل سے سمجھنا چاہتے تھے، اور اس عقل نے یہ نوبت پر پہنچا دیا لوگوں کو کہ لوگ حدیث سے دور ہو گئے، منکرین حدیث کا فتنہ اٹھا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار ایسے مسائل کہ جن کے اندر انہوں نے اپنی تعبیرات پیش کرنا شروع کر دی۔ وہ مادیت کا دور، وہ الہادیت کا دور، وہ دہریت کا دور، جب اس دور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ نے بھی قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا لوگوں اگر دین کو عقل و خرد کے پیمانوں پر پرکھنے کی کوشش کرو گے تو دین مادیت، الہادیت اور دہریت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو تو پھر کام یہ کرو کہ اپنی عقل و خرد کو عشق مصطفیٰ کی دہلیز پر جھکا دو، دین کو دہلیز مصطفیٰ پر لے آؤ، اور جب دین عقل و خرد کے پیمانوں سے نکل کر عشق مصطفیٰ کی دہلیز پر آئے گا، اور پھر تمہارے اندر سے راضی بھی جنم لے گا، روحی بھی جنم لے گا۔ اقبال نے کہا مصطفیٰ برسا خیش راہ کی دی ہماؤز، اگر بہو نرسی دی تمام بود ربی اثر۔ ارے اپنی عقل و خرد کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا دو، وہاں پر پہنچا دو کہ یہی دین ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ بارگاہ مصطفیٰ کے علاوہ اپنی عقل کو لے کر آئے، خرد کو لے کر آئے، اور دہلیز مصطفیٰ پر عشق کو لے کر نہیں آئے، فرمایا پھر تمہارا دین دین نہیں بلکہ ابو لہبی ہے۔ وہ ابو لہبی کا طرز عمل ہے جو ابو لہب کا طرز عمل تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ کی دہلیز پر لے کر آؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الہادیت کا مقابلہ کیا، دہریت کا مقابلہ کیا، مادیت کا مقابلہ کیا، اور اس مرد حق اور مرد قلندر نے اس پر قلم اٹھایا، اور ایسا اٹھایا کہ لوگوں کو پھر سے غزالی اور رازی یاد کروا دیے، غزالی اور رازی یاد کروا دیے، اور پھر بڑے لوگوں نے شاعری کی، اور شاعری کے میدان میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے، مگر جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، آپ نے قلم اٹھایا اور سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف کچھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا سلام آپ نے لکھا کہ شرق سے خط تک بڑے بڑے شعراء نے کلام لکھے، بڑے بڑے شعراء نے سلام بارگاہ مصطفیٰ میں لکھے، مگر جو سلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ویسا سلام ہی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سوا کسی اور کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہی نہیں، آتی نہیں، علمی اعتبار سے، یہ فکری اعتبار سے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی منیر العین۔ کیا؟ منیر العین۔ وہ کتاب تھی کہ اذان میں جب محسن اذان دیتا ہے تو اس وقت آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ انگوٹھے چومتے ہیں اور یوں آنکھوں پر لگاتے ہیں، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے چومنے والے حضرت ابوبکر صدیق، جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل کرتے ہوئے، تو پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو یہ عمل کرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ حدیث صحیح تھی، اب لوگوں نے اعتراض کیا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قلم اٹھا، صحیح حدیث پر یہ کتاب لکھی منیر العین، اور اس پائے کی کتاب نہ پہلے کبھی لکھی گئی اور نہ ہی اب تک لکھی گئی۔ صحیح حدیث کہ صحیح حدیث جو ضعیف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں راوی کہیں نہ کہیں اس کے اندر ضعف ہے، مگر کسی دوسری جگہ سے بھی وہ حدیث جب آتی ہے تو پھر اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ہوتی صحیح حدیث ہے مگر وہ درجہ صحت کو پا لیتی ہوتی۔ اب آپ رکوع میں کتنی بار پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم؟ یہ جو 3 مرتبہ
مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ جو فرمایا 3 مرتبہ پڑھو، یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، مگر آپ پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے کہا ضعیف حدیث ہے؟ تو ضعیف حدیث فضائل کے باب میں قبول ہے، مگر کہیں شرعی مسئلہ اخذ کرنا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے یا کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے، تو پھر ضعیف حدیث کو نہیں لے کر آئیں گے۔ مگر بہت سارے علماء کہتے ہیں اس وقت بھی اگر ضعیف حدیث ہو تو وہ بھی لائی جائے گی۔ تو ضعیف حدیث پر جو لوگوں کا ایک تصور تھا، اس تصور کو ختم کر کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کام کیا۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کے متعلق انہوں نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات کی عظمت کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سید سے یہ سند نہیں مانگی جائے گی کہ تو سید ہے بھی کہ نہیں، بتا اپنی سند لے کر آ، بتا تیرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، یعنی تیری سند متصل سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے یا نہیں جاتی، یہ کسی سید سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بول دے کہ میں سید ہوں، فرمایا اس کی تعظیم بھی کرو، اس لیے کہ اگر اس نے اپنا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، اس کے لیے تو اگر غلط کیا تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ، اس پر تو لعنت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سید ہوں تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔ کیا کرو؟ اس کی تعظیم کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بریلی میں آپ کی کسی نے دعوت کر دی، جب دعوت کی کوئی عقیدت مند تھے، انہوں نے ایک پالکی بنائی اور اس پالکی پر اعلیٰ حضرت کو بٹھایا اور 4 افراد نے کندھا دیا پکڑ کے نا اونچا، عظمت ہے نا اعلیٰ حضرت کی، وہ وہی لوگ جانتے تھے، انہوں نے اونچا بٹھایا اعلیٰ حضرت کو۔ اب اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، اچانک انہوں نے پالکی رکوا دی، فرمایا رک جاؤ۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا مجھے نیچے اتارو۔ جب نیچے اترا کہا مجھے مدینہ طیبہ والے کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ تمہیں سید کون ہے؟ وہ ایک نے کندھے پر جس نے اٹھا رکھا تھا، اس نے مزدور نے کہا حضور میں سید ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی وقت رونا شروع ہو گئے اور اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں نے زمین کو تر کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ ایک سید زادہ میرا بوجھ اٹھائے، قیامت کے دن مجھے مصطفیٰ یہ نہ پوچھنے کہ بتا تو نے تو اپنی بڑی عزت بنا لی تھی، مگر میرا بیٹا اس کا کندھا تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے تھا، قیامت کے دن میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا روئے، اس مزدور سے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک ان پڑھ جاہل ہوں، میں ہاں نسبت میری بڑی بلند ہے، نسب میرا بڑا بلند ہے، مگر آپ تو امام ہے نا، آپ تو اپنے امام ہے، شاہ ہیں، آپ تو فقہ کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں امام نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کے در کا نوکر ہوں، مصطفیٰ کے در کا نوکر ہوں، اور تم اس در کے بیٹے ہو، تم حسین کے بیٹے ہو۔ بس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی دستار اتاری اور اس مزدور کے سر پر رکھ دی اور فرمایا پالکی پر تم بیٹھو۔ اس کو پالکی پر بٹھایا، کہا میں اپنے آپ کو اس وقت معاف کروں گا جب تم اس پالکی پر بیٹھے۔ لوگ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے، ششر رہ گئے، انگشتے پتندار کہنے لگے اے وقت کے امام، اے فقہ کے امام، اتنا بڑا بلند مقام رکھنے والے، اگر تیرا یہ حال ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ جس مقام پر پہنچنا تھا اس سید زادے کو کندھے پر اٹھا کر پہنچایا۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی سید بد مذہب ہو گیا اور اس کی بد مذہبیت کفر تک پہنچ گئی، کیا سید کی بد مذہبی کفر تک پہنچ گئی، تو فرمایا پھر اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ سید اور بد مذہب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی حضرت لکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی، جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی، اور وہ سید اور بد مذہب
بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی الدولۃ المکیہ، حضور کی عظمت پر 5 گھنٹے کے اندر کتاب لکھی. تو صرف مکہ اور مدینہ کے علماء نہیں بلکہ مصر، شام اور عراق کے علماء، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے الدولۃ المکیہ پڑھی، عربی کے اندر کتاب لکھتے تھے، فرمایا جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو خدا کی قسم ہم نے لکھنے والے کو تو نہیں دیکھا مگر پتہ چلتا ہے کہ یہ لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ اپنے وقت کا امام ہے، اپنے وقت کا امام ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، یہ بڑے احسانات ہیں اللہ والوں کی ہم پر، شاید سے جب تک اگر احسانات ہیں خصوصاً برِ صغیر کے اندر تو یہ مجدد الف ثانی کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے اور ان کے خاندان کے ہم پر احسانات ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے، ان کے بھی ہم پر احسانات ہیں کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی میدان میں اترا اور اس وقت حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو اپنے ناقص علم اور اپنی گستاخی اور بے ادبی کی کینچی سے کتر رہا تھا، تو آپ کے جو استاذ تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے دین کو کینچی سے کترنے والا لاہور کے اندر موجود ہے، اے مہر علی تجا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور آپ وہاں 3 دن اور 3 راتیں آپ نے قیام فرمایا لاہور کی سرزمین پر، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ناپو چنے چبوائے. اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا. انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو آپ کی سیرت کے حوالے سے آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا. اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چونکہ آج انہی کی ذات کے حوالے سے، شان اور عظمت کے حوالے سے، ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے ہم نے کچھ چیدہ گفتگو میں نے کی، آپ نے سنی. انشاءاللہ سلام کوشش کریں 2 شعر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. وما علینا الا